جنسی ٹائمنگ، جس کو انگلش میں رائڈنگ بھی کہتے ہیں۔ آج ایک بات سمجھ لیجئے کہ جنسی ٹائمنگ یعنی لمبی رائڈنگ کے لیے علاج نہیں کروایا جاتا۔ اس کی وجہ یا تو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، ڈر، خوف، پیٹ کی چربی، یا پھر مرد کی جلد بازی میں کی گئی مشتزنی، جس سے بہت سے ٹریگرز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کنڈیشن میں مرد حضرات جلد از جلد فارغ ہونا چاہتے ہیں۔ باتھ روم میں، سوتے وقت بیڈ پہ، یا اکیلے میں کہیں کوئی دیکھ نہ لے، یا پھر جلدی ریلیز ہو جاؤں، اس جلد بازی کے چکر میں دماغ میں پیٹرن اور ایک منتخب ٹائمنگ پہ سیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب مرد اپنی بیوی کے ساتھ جمع کرتا ہے تب بھی اس کے ذہن میں موجود وہی منتخب ٹائمنگ اس کو منی نکال دینے پر فورس کرتی ہے، کیونکہ ایسے مردوں کی سوچ اور دل کمزور ہوتے ہیں۔ ڈرا ہوا نوجوان مرد سالوں سے قائم شدہ فٹافٹ کی ٹائمنگ کو توڑنا ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے ٹائمنگ ایشو شادی شدہ لائف میں مصیبت بن کر گھومتا رہتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ماسٹربیشن شادی شدہ زندگی کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے۔ ٹائمنگ کی گولیاں، مرد و خواتین بھی گولیوں کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ دوائیاں خون کی نالیوں کو کھول دیتی ہیں اور پیچھے سے خون کی مشین کو تیز کر دیتی ہیں۔ خون سپلائی دینے والی مشینیں تیز اور خون کی نسیں بھری ہوئی سخت ہو جاتی ہیں۔ بلڈ پریشر تیز اور پراپر ہونے کی وجہ سے مسلز میں خوب خون پہنچتا ہے، اس بہترین پرفارمنس دیتا ہے، اور رائڈنگ ٹائمنگ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ٹائمنگ کی دوائیوں سے دل اور گردوں کی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ کچھ عرصہ ٹائمنگ کچھ حد تک تو بہتر ہو جاتی ہے، مگر یہ مصنوعی طریقہ ہے۔ اس کچھ منٹ کی بڑھائی گئی مصنوعی ٹائمنگ اور لذت سے کہیں زیادہ مہنگی جسمانی صحت ہے، جس سے مرد ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کا بہترین حل ہے صبح صبح ورزش کیجیے، آکسیجن لیجیے، لمبے سانس اندر باہر کیجیے، خالی پیٹ آدھا گھنٹہ رننگ کیجیے۔ یہ ٹائمنگ میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس سے خون صاف ہوتا ہے، دماغ تک خون پہنچتا ہے، خون کی نالیوں میں سے رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا اہم کردار آپ کے وقت پہ ناشتہ اور معیاری ناشتہ اور دوپہر کا کھانا ہے۔ خون کو پتلا رکھنے کے لیے پانی کا استعمال زیادہ کیجیے۔ نہار منہ ہفتے میں 4 دن 2 لہسن کے جو لازمی استعمال کیجیے سادے پانی کے ساتھ۔ وقت پہ کھایا گیا کھانا اور وقت پہ لی گئی نیند جسم کو صحت دے گی، ذہن کو سکون ملے گا، اور جسم اور ذہن صحت مند تو ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی مضبوط سوچ اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ناشتہ 11 نہیں بلکہ صبح 9 بجے تک ہو جانا چاہیے۔ ناشتے میں چائے پینے والے لوگ کبھی جنسی معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق انجوائے نہیں کر سکتے۔ ایسا زہر پیدا کر دیتی ہے جس سے لوگ ناآشنا ہیں۔ ناشتے میں دہی، دودھ، کھجور، دہی کا مربع، ہر صورت باقی چیزوں کے ساتھ شامل کیجیے۔ اکثر لوگ رات کا کھانا رات کے 11 بجے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بے عقل لوگوں کو کون سمجھائے گا؟ اس وقت کھایا گیا کھانا طاقت نہیں بلکہ جسم میں موجود طاقت کے لیے بھی زہر کا کام کرتا ہے۔ رات عشاء سے پہلے کھانا کھا لیا جائے۔ اس کے بعد کھانے کا مطلب ہے ہزاروں جنسی اور جسمانی بیماریوں کو دعوت دینا۔ اگر آپ کے پاس شوگر، بلڈ پریشر، یورک ایسڈ، کولیسٹرول جیسے خطرناک مسائل موجود ہیں تو آپ کی لمبی رائڈنگ کبھی ممکن نہیں ہے۔ ہر کھانے کے ساتھ سلاد ضرور استعمال ہونی چاہیے۔ دوپہر کو کچی پیاز ہر صورت کھانے میں کھائیں، یہ جنسی مسائل کا بہترین حل ہے۔ کچی اور سرخ پیاز میں قدرت نے اس کا حل رکھا ہوا ہے۔ ٹائمنگ جسم کی طاقت کی بنا اور سوچ کی مضبوطی پر منحصر ہوتی ہے۔ اس کا علاج نہیں کروایا جاتا بلکہ اس کی وجہ پر غور و فکر کرنی ہوتی ہے۔ وجہ ختم ہو تو ٹائمنگ خود بخود واپس آ جاتی ہے، کیونکہ یہ قدرتی معاملات ہیں جن کو علاج کی نہیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی ٹائمنگ پر غور کیجیے
جو خود بخود غور نہیں کر سکتے ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل